نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمنن تستكثر صدق اللہ العظیم۔ جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہماری معاشرتی جو عام طور پر معاشرے کے اندر لوگ رسوم نبھاتے اور ادا کرتے ہیں، ان میں ایک رسم ہے جس کو رسم نیوتا کہا جاتا ہے، اور رسم نیندرا ہم اس کو کہتے ہیں، رسم سلامی بھی کہتے ہیں، رسم بہوار بھی ہندی زبان میں اس کو کہتے ہیں۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے شادی کے موقع پر یا کسی بھی پروقار خوشی کی تقریب کے موقع پر دوسروں کو گفٹ اور تحفے تحائف کا یہ جو رواج شروع کیا، چاہے یہ رقم کی صورت میں ہو یا دیگر دنیاوی قیمتی اشیاء کی صورت میں ہو سکتا ہے کسی نے نیک نیتی کے ساتھ اس معاملے کو شروع کیا ہو، امداد باہمی کے طور پر اس کو شروع کیا ہو، دوسری کی خوشی کے اندر شریک ہونے اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے محبت کی بڑھوتری کا ایک سلسلہ قائم رکھتے ہوئے آگے یہ سلسلہ شروع کیا ہو۔ کسی کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج کل جس رسم نے جو حیثیت یا جو صورت پکڑ لی ہے، اس کے جو مفاسد بہت سارے ہمارے سامنے آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، تو ان کی روح سے اس رسم پر اہل علم نے بڑی بحثیں کی ہیں اور حکم لگایا ہے۔ اب یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ اس کی ایک جائز صورت بھی ہوگی، اور آج کی جو مروجہ صورتیں چل رہی ہیں اس حیثیت سے اس کے اندر بہت ساری قباحتیں اور بہت سارے ناجائز امر بھی اس کے اندر جمع ہو رہے ہوں گے، اور پھر قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات مل رہی ہیں، فقہی قواعد، فقہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اور معاشرتی خرابیاں کیا ہیں، یہ ساری باتیں ذیلی عنوانات کے ساتھ اس موضوع کے ذیل میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے جواز کی صورت اگر دیکھ لیں تو یعنی جس پر فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا، وہ صورت تقریباً جائز ہوگی، لیکن وہ صورت پھر ہم لائے کہاں سے عملی اعتبار سے؟ مثلا کسی کی کوئی تقریب ہے خوشی کی، چاہے شادی کا موقع ہے یا دیگر کوئی فنکشن اس کا چل رہا ہے، کوئی بھی خوشی کی تقریب ہے، اس میں کوئی آدمی شریک ہونا چاہتا ہے اور صاحب تقریب کو کوئی بطور تحفہ، ہدیہ، گفٹ کوئی رقم دینا چاہتا ہے یا کوئی اور چیز اس کو قیمتی کوئی بھی چیز دینا چاہتا ہے، اور یہ محض اس لیے یہ ریاکاری نہیں کرتا، ریاکاری اور نمود و نمائش کا جذبہ نہیں ہے اس کے اندر، اور بغیر اس کے کہ اس کے ذہن میں ہو کہ میں آج دے رہا ہوں تو کل اس کے بدلے میں یہ اس سے زیادہ وصول کروں گا، اور یہ گویا ایک قرض کی صورت ہے، اور یہ جو ہے اس ترتیب سے میرا دیا ہوا کل مجھے لازماً اس سے بڑھ کر ملے گا واپس، اس طرح کی جذبے نہ ہوں، تو مخلصانہ بے لوث تعاون اور باہمی امداد کی ہی صورت بن ہو اس کی، اور یہ نیت ہو، تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی کسی کو دے رہا ہے، اور خاص کر ایسے عرف میں اگر خاص طور پر دے رہا ہے جس عرف میں عام طور پر اس طرح کا گناونا رواج ہے بھی نہیں ہے، تو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہے بھی تو یہ بالکل خاموشی سے اس کو دے رہا ہے، کوئی اپنے نام کی تعیین اور اس قسم کے اوپر لکھائیاں کر کے فلاں حضرت صاحب کی طرف سے اتنے پیسے اوپر لکھ کے، یہ سلسلہ بھی نہیں ہے، بلکہ چپکے سے خاموشی سے اپنی جگہ اس کو بلا نام و تعیین کے محض اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اگر کچھ دینا چاہتا ہے، تو اس کو کون کہے گا کہ یہ منع ہے؟ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی عملی صورت لائیں گے کہاں سے ہم؟ معاشرے میں آیا اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کی صورت ہو تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تھی تو انہوں نے زرہ فروخت کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے 480 درہم ان کو دیے تھے، پھر زرہ بھی واپس انہوں نے شادی کا گفٹ ان کو دے دی تھی، تو انہوں نے شادی کا گفٹ دے دی تھی، اور گویا شادی کا سارا خرچہ بھی 480 درہم جو بھی تھا وہ حضرت عثمان غنی نے اٹھا لیا تھا، تو کس نے کہا یہ منع ہے؟ لیکن حضرت عثمان غنی نے اس وجہ سے دیا تھا کہ کل مجھے اس سے 480 کے بجائے 500 درہم ملیں گے، ایسے تو نہیں تھا۔ تو اگر بے لوث جذبے کے ساتھ کچھ دوسرا خرچ کر رہا ہے تو کون اس کو منع کہے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کا ولیمہ اگر حضرت
خدیجہ رضی اللہ عنہ دے رہی ہیں تو ولیمہ تو عورت نہیں دیتی، دلہا نہیں دیتی، دلہا دیا کرتا ہے. تو اگر وہ دے رہی ہیں آپ کی طرف سے تو کس نے اس کو منع کہا؟ یہ تو اتفاقی صورتیں اور ہمدردانہ صورتیں ہیں، اس کو تو اسلام نے منع نہیں کیا. مسئلہ تو کچھ اور ہے یہاں پر. اور اسی طرح آج بھی اگر اہل خیر حضرات، بہت سارے ایسے ہیں ڈونرز حضرات، بعض تنظیمیں، بعض ٹرسٹ، بعض جو ہے اس طرح کے وہ شادیاں کرا رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی شادیاں کروا رہے ہیں اور جو ہے اپنی ایک ترتیب سے، تو کس نے اس کو منع کہا ہے؟ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی ایسے معاشرے میں چل رہا ہے اور وہ اسی جذبے کے ساتھ اپنے طور پر یعنی کچھ دینا چاہتا ہے دولہا کو یا دلہن کو کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن جذبہ اس کو یہی ہے کہ چلیں جی اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤں، یہ خوش ہو جائے گا کہ چلے جی ہمیں بھی کچھ سمجھا ہے اس لحاظ سے، اور امداد باہمی اور اس لحاظ سے وہ شامل ہونا چاہتا ہے. تحفہ، کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا تحفے دو آپس میں، تحابو تحادو تحابو، کے آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے محبت بڑھتی ہے محض اس جذبے سے. اور کوئی لالچ نہیں آئندہ کے اعتبار سے کہ مجھے اس سے کچھ ملے گا نہیں ملے گا، نہیں، مجھے کوئی اس سے توقع نہیں ہے. ان اجر الا علی اللہ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں. تو اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی دیتا ہے تو کون اس کو منع کہے گا؟ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اس طرح کی صورتیں لائیں کہاں سے، اس طرح کے جذبات لائیں کہاں سے؟ تو اس لیے یہ صرف محض کہنے کی باتیں ہی ہیں، بس عملی طور پر ان کا نقشہ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم لوگ ہیں کہ جن کی زندگیوں میں اس حوالے سے یہ نقشہ ہوتا ہے. بلکہ آج معاشرے میں جو نقشہ ہے وہ اب سماعت فرما لیں، وہ کیا نقشہ ہے؟ آج مروجہ جو نیوتا نیندرا بہوار ہے، سلامی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دینے والا دیتا ہے، بادل نخواستہ دیتا ہے، دل نہیں چاہتا اس کا، لیکن بس معاشرتی رسم و رواج میں مجبور ہو کر دے رہا ہے. پھر لفافے میں ڈالتا ہے اور لفافے کے اوپر نام بھی لکھتا ہے، اور بعض تو لفافے کے اندر اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے جب کھلتا ہے لفافہ تو اس کے اوپر پیسے بھی لکھتے ہیں کہ کہیں پیسے کوئی گر نہ جائے اس میں سے یا کوئی مکس نہ ہو جائیں، تو اس کے اندر بھی لکھتا ہے اور کبھی اس کے اوپر بھی پیسے لکھتے ہیں. تو وہ بائی نیم باقاعدہ دیا جاتا ہے، اور دیتے وقت اس کی پکی یہ نیت ہوتی ہے کہ آج دے رہا ہوں، کل اس سے بھی زیادہ مجھے واپس ہونے والے ہیں جب میرے ہاں کوئی اس طرح کا فنکشن آئے گا. پھر لینے والا بھی باقاعدہ رجسٹر رکھتا ہے، اور لڑکیوں میں عورتوں میں بھی کسی بڑھیا کو بٹھا دیا جاتا ہے، نانی جو اس قسم کی جو بڑی عورت ہو اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح مردوں میں بھی جو ہے کسی کو حضرت کی ڈپٹی لگا دی جاتی ہے، باقاعدہ اس کو دیہڑی دے کر وہ سارا حساب لکھتا ہے. تو یہ بلکہ آج کل چونکہ ماڈرن دور ہے تو آج کل لوگ جو ہے وہ رخوں کے اندر ڈال کے اوپر نام لکھ کے دے دیتے ہیں، اور دیہاتوں میں تو باقاعدہ جا کے انٹری ہوتی ہے. بلکہ اگر آپ بلاکوٹ اور مظفر آباد میں اتفاق کسی کو ہوا ہو تو وہاں تو باقاعدہ جب آدمی شادی حال میں جاتا ہے یا کھانا کھانے کی جگہ میں جاتا ہے تو 3 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں کہ آگے چاولوں کا جو ہے تھال رکھا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے چاول کچے باہر ڈالے ہوتے ہیں. تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ نے پیسے یہاں کاؤنٹر پہ جمع کرنے ہیں. تو جاتے ہوئے ابھی کھانا تو اس نے سونگا بھی نہیں ہے، اور جاتے ہوئے پہلی فرصت میں اس کو وہاں پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں. تو ایک پیسے جمع کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے، ایک چاولوں کے آگے بیٹھا ہوتا ہے نشاندہی کے لیے، اور ایک جو ہے رجسٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے. 3 آدمی یہ نشانی ہوتا ہے، کاؤنٹر بنا ہوتا ہے. یہ وہ ہوٹل ہے کہ جس میں آپ کو ایڈوانس جو ہے جاتے ہوئے کھانا کھانے سے پہلے آپ کو بکنگ کرنی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی صورتیں بنی ہوتی ہیں. اور پھر جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جب آئندہ اس کا کوئی موقع فنکشن کا آتا ہے تو یہ رجسٹر کھولتے ہیں اور اس میں سے دیکھتے ہیں کہ حضرت نے کتنے دیے تھے. جی 1000. تو کہتے ہیں اب 1000 تو نہیں دیں گے دے سکتے، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے، تو 1500 دیں گے. نہیں اور زیادہ نہیں ہے تو کم از کم 1200 دیں گے، اس سے کم نہیں دے سکتے. اور اگر اس نے اس کی شادی کے موقع پر یا اس کے فنکشن کے موقع پر اس شخص نے کچھ نہ دیا یا 1000 ہی دیا یا کم دے دیے تو بس پھر سخت ترچھی نگاہوں کا یہ جو ہے نشانہ بنا رہتا ہے، اور ملامتیں اس کے اوپر پڑتی رہتی ہیں، مطعون کیا جاتا ہے ہر وقت کہ لے سکتا تھا دے نہیں سکتا تھا. تو پھر گویا اس کے ساتھ ساتھ زیادتی بھی واپسی بھی ہو رہی ہے اور زیادتی کے ساتھ واپسی ہو رہی ہے. 1000 دیا 1200 1500 واپس لے رہا ہے. اور گویا ایک خاموش علامتی معاہدہ بھی ہے قسم کا، یعنی معاہدہ اگرچہ باقاعدہ معاہدے کی صورت میں تو نہیں کیا لیکن عرفاً مشروط معاہدہ ہی تھا قرض کی صورت میں جس کو نبھایا جا رہا ہے، اور ایک رواجی اور رسمی معاہدہ تھا. تو بظاہر لیبل تحفے کا ہوتا ہے، گفٹ کا ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ قرض ہوتی ہے. یہ رقم جتنی حیثیت ہے اس کی چیک کر لیں.
تو اسی وجہ سے لیتے وقت تو یہ حضرت کہتے ہیں نہیں جی تحفہ ہے، لیکن جب ایک مہینے میں اس کو 3 تحفے ایسے دینے پڑ جائیں نا تو پھر کہتے ہیں نہیں جی لعنت ہے، کیونکہ اب دینے پڑ گئے ہیں۔ تو لیتے وقت تحفہ کہتے ہیں اور دیتے وقت کہتے ہیں جی بڑی خطرناک لعنت ہے۔ تو اس لیے آدمی کو زاویہ ایک رکھنا چاہیے۔ تو بس اپنی باری کا پھر انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس باری پر جو ہے جا کے پھر یہ سلسلے آگے کرتے ہیں۔ تو شادی گویا یہ ایک ریسٹورنٹ بنا ہوتا ہے جس میں ایڈوانس بکنگ کے ساتھ یہ چلتے ہیں۔ تو یہ دینے والا لینے والا دونوں سمجھتے ہیں کہ یہ کا واجب الادا، واپسی اس کی ضروری ہے، لازمی ہے اور کچھ زیادتی کے ساتھ ضروری ہے۔ یہ لینے والا بھی سمجھتا ہے، دینے والا بھی سمجھتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ حیثیت آیا اس کی قرض کی بنتی ہے یا نہیں بنتی، پھر یہ قرض سودی والا بنتا ہے کہ سود والا بنتا ہے یا نہیں بنتا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک میں نے جائز اور ناجائز دو صورتوں کی تشریح کر دی۔ آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اور حدیث میں اور اسی طرح فقہی قواعد کی روح سے اس کا کیا حکم بنتا ہے اور اس کی خرابیاں کیا ہیں، اگلی قسط میں آ رہی ہیں۔